یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر میرے لیے انتہائی یادگار بن گیا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یادگار ہے بلکہ خاصا پراسرار اور دلچسپ بھی ہے۔ میرے BA کے امتحان ہونے والے تھے، مگر ان سے کچھ ہی ماہ پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کئی روز تک بستر سے ہلی جلی بھی نہ۔ نکاہٹ اس قدر تھی کہ بستر سے اٹھتی تو سر چکرانے لگتا اور مجبوراً مجھے پھر سے لیٹنا پڑتا۔ اس سب میں پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر میں مسلسل کئی روز دوا کھانے کے بعد کچھ افاقہ ہوا۔ اس دوران میرا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا تھا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ امتحان سے ایک ہفتہ قبل امی نے مجھے سختی سے ہدایت دی کہ روز رات کو دودھ پی کر سونا ہے اور رات دیر تک پڑھائی نہیں کرنی۔ جو تیاری کرنی ہے وہ صبح اٹھ کر لینا۔ امی روز رات کو دودھ کی دیچکی میرے کمرے میں رکھ جاتیں تاکہ جب وہ ٹھنڈا ہو تو میں اسے گلاس میں نکال کر پی لوں اور باقی دودھ فریج میں رکھ دوں۔ چنانچہ میں ایسے ہی کرتی۔ یہ 2 روز بعد کی بات ہے۔ میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد اٹھی، دودھ والی دیچکی سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈالا اور خود پینے کے بعد یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ ابھی دودھ گرم ہے، تھوڑی دیر بعد اسے فریج میں رکھ دوں گی۔ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں سو گئی۔ رات کے جانے کون سے پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کسی برتن کے گرنے کی آواز سے کھل گئی۔ مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر چاروں جانب دیکھا، پھر ایک جانب مجھے کسی چیز کی حرکت کی آواز آئی، جسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ چھوٹی سی کوئی چیز کمرے میں فرش پر تیزی سے اچھل رہی تھی اور اس کی حرکت سے برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اب میری نظریں نیم اندھیرے میں کچھ حد تک قابل ہو گئی تھیں۔ اب جو میں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک سیاہ رنگ کی چیز دودھ والی دیچکی کو لے کر اوپر نیچے ایسے اچھل رہی ہے جیسے کوئی گیند اور اسی برتن گرنے جیسے آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مگر ابھی تک میں یہ بات سمجھ نہیں سکی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ اب شاید اس سیاہ چیز کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے زیادہ زور سے اچھلنا شروع کر دیا تھا۔ میں اگرچہ بہت خوفزدہ تھی مگر نہ تو چیخ رہی تھی اور نہ ہی کمرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت جما کر اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ اب منظر واضح تھا سو میں نے دیچکی کی طرف بھاگی اور دیکھا، اوہ ہو، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سیاہ رنگ کی بلی دیچکی میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب چنانچہ اس کا منہ دیچکی کے چھوٹے سے منہ میں پھنس کر رہ گیا تھا، اس لیے وہ اچھل کود رہی تھی۔ ایک عجیب منظر پیش آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، بلی کی مدد کروں یا اسے پکڑوں۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بلی اس قدر اشتعال میں تھی کہ اسے پکڑنا بھی مشکل تھا۔ اس دوران میرے کمرے میں سے آوازیں سن کے امی اور بھائی بھی اوپر آ گئے۔ اب سب کے سامنے وہ منظر تھا جسے میں کئی منٹوں سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بھی میری طرح اس صورتحال کا حال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر قدرت نے اس کا حل خود ہی نکال دیا۔ بھاگتی ہوئی بلی اچانک دیوار سے ٹکرائی اور پھر اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ تبھی اس کا سر دیچکی سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد بلی ٹھکتی جیسی وہ بھی منظر دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر اس نے ہم سب کو حیران کرتے ہوئے کمرے میں لگے کولر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر جلد بازی میں وہ کولر کے اوپر لگے ہارڈ بورڈ میں الجھ گئی اور اسے دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اب اس کے تیور اور خطرناک تھے۔ وہ گراتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لاؤنج کی طرف دوڑی۔ اب بھائی نے آگے بڑھ کر ٹی وی لاؤنج سے باہر جانے والا دروازہ کھول دیا۔ بلی نے فوراً اس طرف بھاگی۔ یوں یہ معاملہ ختم ہوا۔ اب اس بات پر غور شروع ہوا کہ بلی کے ساتھ کیسے اور کیا ہوا۔ سب کی مشترکہ تفتیش کے بعد یہ سامنے آیا کہ میں نے دودھ کھلا چھوڑ دیا تھا جس کی خوشبو سونگھ کے وہ بلی اندر آئی اور اس کا منہ پھنس گیا۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں بتائیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔